شریف میں آتا ہے، جہاں بخاری شریف میں پیغمبر السلام کا ارشاد ہے کہ علماء جو ہے نا وہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں. من لم یورثوا دینار ولا درہم، انبیاء السلام وراثت میں درہم اور دینار نہیں چھوڑتے، ولیکن ورثوا علما، علم چھوڑتے وراثت. نبوت دراصل علمی منصب ہے، عملی منصب نہیں ہے. منصب ہوتا ہے، مختلف مناصب ہوتے ہیں، یہ عملی منصب نہیں ہے. نبوت یہ علمی منصب ہے، عملی نہیں ہے. عملی منصب کا دعویٰ تو فرشتوں نے کیا، ہم نصلی بحمدک کو نقدس، کہ ہم بہت عمل کرتے ہیں. اللہ فرمایا یہ نہیں چاہیے. خلافت کے لیے علم چاہیے اول نمبر پر، عمل بعد میں آتا ہے، پہلے علم آتا ہے. ہم لوگ مبالغہ کر جاتے ہیں کہ جی علم کی فائدہ نہیں اگر عمل، علم کا فائدہ نہیں اگر عمل. ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. ہر ایک اپنی جگہ پر. امام حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے شاگرد عثمان بتی کو خط لکھا تھا اور کہا کہ 9 سال تک صرف ایمان پر علمی بحث اور علمی عقیدے کی محنت ہوتی رہی، 9 سال کے بعد عمل شروع ہوا، نماز آئی. خط میں بڑی تفصیل لکھی. تو کہ علم انسان کو معرفت کراتا ہے، اس سے انسان کی قلب میں ایک چیز بیٹھتی ہے. چیز کی حقیقت جو ہے نا وہ علم سے بیٹھتی ہے. اگر علم آپ کو نہیں ہے تو اس کی حقیقت نہیں بیٹھ پاتی. اس میں کیا ہے، اگر اس کا علم ہے آپ کو تو اس کی حقیقت بیٹھ جائے گی. اب عمل ہے، اب عمل کرے گا تو اس کی شان کچھ اور ہوتی ہے. وہ اس یقین کے ساتھ عمل پر آئے گا اور اس پختگی کے ساتھ عمل کرے گا. وہ متردد عمل نہیں کرے گا، اس میں تردد نہیں ہوگا عمل میں، کروں نہ کروں فائدہ ہے. جیسے منافقین کرتے تھے، قرآن کا وہ ہم کسالہ، وہ سستی سے، کیونکہ ان کو کوئی دل میں اس کے کوئی یقین نہیں تھا کہ ہمیں کچھ فائدہ بھی ہوگا. ان کو سالہ کہا کہ بس صاحب نہیں پڑھیں گے نماز تو یہاں تو گنجائش ہی نہیں ہے، مدینہ میں نماز نہ پڑھیں. اللہ اکبر. تو قرآن نے ہم کسالہ کہہ کر، یہ کسالہ جو ہے یہ اسی وجہ سے کہ ان کے اندر کچھ نہیں تھا، اس لیے اوپر سے بھی ڈھیلے تھے. اس لیے نبوت علمی منصب نے فرمایا لم یورثوا دینار ولا درہم، انبیاء السلام درہم دینار نہیں چھوڑتے، ولیکن ورثوا علما، علم چھوڑتے. اب علم کے بعد جب عمل آتا ہے تو بہت اعلیٰ ہے. اس لیے ہمارا عمل فرشتوں سے بڑا ہوا ہے. یہ فیصلہ ہے کہ انسانوں میں جو خواص ہیں، خاص لوگ، وہ خاص فرشتوں سے افضل ہیں، اور عام لوگ عام فرشتوں سے افضل ہیں جو ایمان والے. تو فرمایا کہ من اخذ بحظ وافر، فرمایا کہ جو اس علم کو لے گا اس نے حظ وافر لیا ہے. اخذ بحظ وافر، محدثین نے اس کے 2 معنی کیے. من اخذ بحظ وافر، اس کے 2 معنی کیے محدثین. ایک معنی یہ کیا ہے کہ حظ وافر حاصل کرو، یعنی خوب حاصل کرو، موت تک دین کا علم حاصل کرتے رہو، موت تک. حضرات صحابہ اکرام نے بڑی بڑی عمروں میں شروع کیا. عجیب ہے، اللہ جزائے خیر دے وفاق المدارس کو، یہ جو بڑوں کے لیے شروع کیا ہے یہ عین صحابہ اکرام کی سنت ہے. اس پر شاید کسی کی نظر گئی، صحابہ کی سنت ہے. کیونکہ سب بڑے بڑے آئے، بچوں سے سیکھتے تھے، بچوں سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن چھوٹے صحابہ سے پڑھ رہے ہیں، وہ قاری تھے، ماہر تھے، اور ان سے پڑھ رہے ہیں. حضرت عمر جیسا انسان، بڑے بڑے سردار نوجوان صحابہ سے سیکھ رہے ہیں قرآن مجید. یہ بڑی عمر میں سیکھنا یہ کوئی عیب کی بات تھوڑی ہے، یہ صحابہ اکرام کی سنت ہے. تمام صحابہ بعد کبر سن ہی، خود بخاری نے کہا کہ بڑی عمروں میں سیکھنا شروع کیا. اس لیے ہمارے دینی علوم میں کوئی عمر کی قید نہیں، ہر جگہ عمر کی قید ہے. آپ بچہ داخل کرانے جائیں، اب آپ جاؤ کہیں جی ہم نے تو 4تھی جماعت میں داخل لینا، 5ویں میں لینا ہے، میٹرک میں کوئی نہیں دے گا داخلہ، بھاگ جا. لیکن یہاں ایسے بڈھے ٹھہرے ہیں. ہم جس جگہ اس وقت بیٹھے ہیں، اس جگہ پر ایک طالب علم رہتا تھا. یہ یہاں پر یہ جو جگہ ہے بالکل اسی جگہ پر ایک بوگی جو ہے نا، ایک اسٹیشن ماسٹر تھا تو اس نے ایک بوگی مدرسے کو دی، بیکار رکھی تھی. انہیں سرکار جان لے گا مدرسے تو ایک بوگی اتنی بڑی اسی جگہ فٹ کی ہوئی تھی بوگی، یعنی برآمدے میں رکھ دی.
اب اس بوگی کے اندر وہ کمرہ بن گیا، اس میں ایک بوڑھا آدمی جس کی 70-75 سال عمر تھی، وہ قرآن پڑھنے کے لیے داخل ہوا، قرآن پڑھنے پر 70-75 سال کا بوڑھا، شاہ محمد اس کا نام تھا۔ تو یہیں پر جب والد صاحب نے اس کو یہاں کیوں رکھا، کیونکہ وہ چونکہ اتنی بڑی عمر میں اس کو توجہ ہوئی تو وہ رات دن قرآن پڑھتا رہتا تھا۔ جو سبق ہے وہ ساری رات سبق پڑھ رہا ہے، رات کو تھوڑی دیر سوتا اور پھر تہجد میں اس کی آواز قرآن پڑھنے کی والد صاحب کے کمرے میں آتی تھی، والد صاحب کو بہت اچھا لگتا تھا، یہ بہت اچھا۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب کے بارے میں لکھا ہے کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب دارالعلوم بنایا تو دارالعلوم کے سامنے برمیوں کی بستیاں آباد ہوئی تھیں، تو برمی بڑے خوش الحان ہوتے ہیں۔ تو زمانے میں جو لوگ تھے برما کے بوڑھے، تو رات کو قرآن پڑھتے تھے، تو حضرت ان گلیوں میں قرآن سنتے تھے جا کر، ان کو نہیں پتہ تھا مفتی صاحب آئے ہوں۔ اس وقت ان کی بھی جھونپڑیاں تھیں، دارالعلوم بھی اسی طرح چٹیل میدان تھا، ایک چند کمرے بنے ہوئے تھے، تو یہاں شاہ محمد قرآن پڑھا کرتا تھا، تو ہم اچھی طرح ان کی زیارت بھی کرتے تھے، ملاقات کی، بڑی عمر میں تھا وہ۔ تو پھر یہیں اس کا انتقال ہوا، یہیں جنازہ اسی قبرستان میں دفن ہوا۔ حضرت والد صاحب نے بہت اکرام والد صاحب فرماتے تھے کہ دیکھ اتنی بڑی عمر میں قرآن مجید پڑھنے کے لیے آیا ہے، تو کوئی قید اس میں نہیں رکھی، اس لیے فرمایا اخذ و بحظ وافر کہ خوب حاصل کرو، یعنی کہ بس اس میں کوئی بس نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اللہ رسول کے جو علوم ہیں اس میں لمٹ نہیں ہے، پوری زندگی آپ پڑھتے رہو، ہم رات دن پڑھتے رہے، پھر بھی نئی باتیں جو کہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں قرآن یہ سمندر ہے جس کے اندر سے نکلنے والے موتی کبھی ختم ہونے والے نہیں۔ اور دوسرا معنی جو کیا ہے بڑا خوبصورت معنی محدثین نے، اخذ بحظ وافر، انہوں نے کہا کہ اس سے مراد ہے تھوڑا سا بھی اگر علم آپ نے حاصل کیا ہے تو وہ بھی اللہ کے ہاں بہت بڑا حصہ ہے، اس کو معمولی نہ سمجھ۔ ابھی جب ہم دراسات 2 سال پڑھیں گے ہم پورے عالم تو نہیں بنے، نہیں، یہ معمولی نہ سمجھے اس کو۔ اخذ بحظ وافر، اسی میں لکھا ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی آپ نے حاصل کیا، وہ قلیل کو قلیل نہیں ہے، یاد رکھو، یہ قلیل نہیں ہے، ایسی قلیل ہے جیسے 5000 کا نوٹ وہ ہے ایک نوٹ، اللہ، اس کے مقابلے پر آپ نے جو نا ایک 50 کے 500 نوٹ، اور یہ ایک نوٹ ہے، اب بتاؤ یہ قلت کے باوجود کثرت میں، واہ 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 واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، قلت کے باوجود کثرت ہے، ایک کیا دیا جی، میں نے تو ایک نوٹ ہی دیا، تو کتنے والا 500، ماشاء اللہ، بتاؤ اتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو ہر بار کئی ایک آدمی نوٹ لیے ہے لیکن 100 کے اس کے پاس ہے، 50 نوٹ ہیں، 100 نوٹ ہے، وہ اس ایک نوٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ قلت جو ہے کہ تھوڑا علم ہے، لیکن یہ تھوڑا علم رسول اللہ کی وراثت میں سے ہے، یہ عام تھوڑی ہے کہ آپ انگریزی وغیرہ دوسرے علم میں بھی چلو تھوڑا جی میٹرک پاس، اچھا میٹرک ہاں ہم کر دیتے ہیں، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے، یہاں پر کوئی بھی ڈگری آپ کے پاس دین کی ہے وہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کے، آپ سے قرآن ہے بہت بڑی ڈگری، قاری قرآن ہے بہت بڑی ڈگری، مفتی کی ڈگری بہت بڑی ڈگری، عالم کی ڈگری بہت بڑی ڈگری، دراسات کی ڈگری بہت بڑی ڈگری، کیونکہ یہ جو ان کے اندر مرتبہ ہے اور ان کے اندر جو تقابل ہے، یہ ایسے جیسے ہیروں کا تقابل ہو، یہ ہیرو میں جی یہ بڑا اعلیٰ ہیرا ہے جی، یہ ادنا ہیرا ہے، وہی وہ ادنا ہیروں میں ادنا ہے، ایسے ادنا نہیں ہے، دوسرے دھات کے مقابلے پر وہ سونے سے بھی مہنگا ہے، لیکن وہ ہیروں میں ادنا ہے، ہیروں میں ادنا ہے۔ اس لیے حضرت سبحان اللہ، حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت فلاں مرید ایسا فلاں ایسا، بات تو بہت آگے چلے جاتے ہیں، تو نے فرمایا یہ جید اور ردی مریدوں میں ہے، لیکن مرید خود ہیرے ہیں، ان میں ہیروں میں جید اور ردی ہے کہ یہ اعلیٰ ہے اور یہ اتنا ہے، عام لوگوں سے وہ سبھی آگے ایک نسبت رکھتے ہیں اور ایک تعلق رکھتے ہیں۔ اس لیے مناخذ و اخذ و بحظ وافر کے قلیل کو قلیل نہ سمجھے کہ چلو ہم نے چھوٹی سی ڈگری، یہ چھوٹی ڈگری نہیں ہے، یہ بہت بڑی ڈگری ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ تو ایک چیز حدیث شریف میں آتا ہے بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت بھی ہو تو پہنچاؤ، مطلب ایک آیت کا علم بھی اگر کسی کے پاس ہے تو اس پر یہ کتنی بڑی ذمہ داری دے دی
کہ بھائی اب تم نے بھی اس کو پہنچانا ہے، وہ کہ اللہ تیرے پاس بہت بڑی ڈگری آ گئی. اللہ اکبر، بہت عجیب. آپ کو کوئی چھوٹی ڈگری پر دے گا کوئی ذمہ داری ہے؟ اے بی سی ڈی صرف یاد کی ہے، انہوں نے کہا بھائی آج سے تیری پوسٹنگ ہو گئی، کیا کون اے بی سی آ گئی. لیکن یاد دیکھو ذرا اس اینگل سے اس حدیث کو دیکھو، غور کریں اس پر. واہ واہ حضرت، یہ آپ اس کو منصب دے رہے ہیں، یہ ایک آیت نہیں ہے، یہ میری وراثت ہے، واہ، اب تم میرے وارث بن گیا ہو، تو جاؤ آگے پہنچاؤ اس ماشاء اللہ ماشاء عجیب اللہ، بات. عجیب ماشاء اللہ، یہ عجیب بات نہیں. عجیب. جیسے غور کرتا تو عجیب عجیب سمجھ میں ماشاء آتا ہے اللہ، کہ ماشاء یہ اللہ. کیا اللہ اس میں بند ہے. اس کو منصب تبلیغ مبلغ بنا دی رسول اللہ نے. جاؤ اب میری طرف سے تم جاؤ، مقرر ہو گئے، میرے سفیر بن گئے. ایک آیت والا، واہ واہ، میرے سفیر بن گئے ہو، جاؤ میری بات آگے تم پہنچاؤ. بلغ انی ولو آیا. چنانچہ کتنے صحابہ کرام ہیں جن سے ایک حدیث ہے، دو حدیث ہے، 5 حدیث ہے، عجیب عجیب. لیکن ان کا نام قیامت تک زندہ ہے، سبحان کیونکہ اللہ، جب بھی وہ مسئلہ آئے گا اس کی حدیث کوٹ کی جائے گی. سبحان ہے ایک اللہ، حدیث. سبحان اللہ، دیکھو سبحان اللہ. اذان دیکھ لو، اذان علماء بیٹھے ہیں، اذان دیکھ لو. عبداللہ بن زید بن عبد ربی کی روایت سے ایک روایت ہے صرف، یہ اذان والی جو اذان دیتے ہیں. خواب آیا تھا انہوں وسلم سے، بتا فرمایا کہ یہ بالکل سچا خواب ہے، آپ نے تائید فرما دی. آپ نے تائید فرما دی تو دین بن گیا وہ. اب بتاؤ اذان کا جب بھی مسئلہ آئے گا تو اس صحابی کا نام آئے گا، اس سے ایک حدیث ہے. اب دیکھنے میں ایک حدیث ہے، لیکن شاعر اسلام میں سے اہم جو شاعر اسلام ہے وہ اس ایک حدیث کے اوپر کھڑا ہے. قربان حضرت، قربان ماشاء آج اللہ. اگر کہیں لوگ اس شاعر اسلام کا انکار کر دیں کہ ہم اذان نہیں دیں گے تو حکومت وقت کو اجازت ہے کہ چڑھائی کر دیں، ان کے خلاف جہاد کریں. حالانکہ ایک حدیث ہے، لیکن اس حدیث کے اوپر مدار کتنا بڑا ہے. سبحان اللہ. اس سے آپ میں یعنی اہمیت دیکھیں کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں، آپ جو نصاب ہے سمجھے تھوڑا ہے، یہ قلیل ہے، ہم بڑے عالم بھائی نہیں، یہ معمولی نہیں ہے. قیامت کے دن وارثوں میں نام آ جائے گا یار، یہ معمولی بات نہیں. وارثوں میں نام وہاں کہاں لکھا ہے کس کوئی ایسی، ہم یہ دیکھو یا کتنی شروحات پڑھی ہیں آپ، ان میں کہیں بتا دو بھی یہ وراثت کے اندر کو حدم کر کے اتنا ہوگا تو والد سے ورنہ ہے. کہو بھائی مولانا صاحبان ہے کہیں نہیں لکھا کہ اتنا ہوگا تو والد سے ورنہ نہیں. یہاں قلیل بھی بہت زیادہ ہے، لیکن دوسری طرف اہمیت کے تو فرمایا کہ مرتے دم تک حاصل کرتے رہو. یہ بس نہ کرنا تو تم مولوی بن گئے 8 سال بعد ڈگری نہیں، لگے رہو. زیادہ شیخ الحدیث رحمہ اللہ ہمیشہ اپنے آپ کو طالب علم لکھتے رہے. مفتی تقی صاحب خود طالب علم لکھے، میں بوڑھا طالب علم، میرے بڑھاپے کا خیال کیا جائے میں بوڑھا طالب علم، خود لکھتے. ہمارے علماء اکرام آخر تک ان کے ذہن پر یہ ہوتا تھا. ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ جن کی زندگی اس میں گزر گئی، قرآن حدیث میں اور بڑے تفکر کے ساتھ، یعنی وہ بڑے سوچ اور غور و فکر کر والے آدمی تھے، اور باتیں عجیب استعمال کرتے تھے. حضرت والد صاحب پوری زندگی گزر گئی. اب آخری وقت میں وفات سے 2 مہینے پہلے یہ کیفیت تھی کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو پھر یک دم ان پر کیفیت آ جاتے اور رومال ڈال لیتے، گھنٹہ روتے آنسو کی پورا دامن تر ہو. تو مجھے ایک دفعہ ایسی کیفیت تھی تو آ کر بیٹھ گیا. بھی والد صاحب پر دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، تو سرد ایک آہ بھری آہ، کہا کہ پہلے علماء تو تھے کام کے، ہم ہیں نان کے. وہ کام کے، ہم ہیں نان کے، یعنی ہم تو روٹی پانی والے ہیں. پہلے علماء نے کام کیا، اور فرماتے اب جو سمجھ میں آتا ہے کیا اللہ تعالیٰ نے اس میں لکھا ہے. اب ان کو جو سمجھ میں آ رہا تھا میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کیا سمجھ رہے تھے. پوری زندگی جن کی قرآن پڑھانے میں گزری. یہ ہے اس علم کی شان. اس میں کہیں پر بریک نہیں ہے، کہیں رکاوٹ نہیں ہے، کہیں روک نہیں ہے کہ اب یہیں تک ہی جانا ہے. پوری زندگی اب آپ کو یہ چسکا لگ جائے گا، اب اس چسکے کو آپ نے زندگی بھر بڑھاتے رہنا ہے. پینا ایک قطرہ، بنانا اس سے دریا ہے. مجھے ماشاءاللہ اس لیے حضرت لکھا ہے، ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ نے لکھا، ہم علماء کو کہا کہ جو تم 8 سال پڑھتے ہو یہ صرف گاڑی سٹارٹ کرنے کے لیے ہے، یہ علم نہیں ہے. تکا سٹارٹ ہوگی تمہاری گاڑی، اب چلانی خود ہے آگے. یہ 8 سال جو تم نے مدرسہ میں پڑھا، علماء سے پڑھا، استادوں سے پڑھا، یہ آپ کی گاڑی علمی دنیا میں اب چل پڑی. اب آگے لے کر تم نے اس کو چلنا ہے. اب یہ جو اتنی کتابیں یہاں رکھی ہیں، اب اس میں نصاب کی کتاب تو ایک الماری میں ساری آ جائیں گے 8 سال کی، یا 2 الماریوں میں آ جائیں گے.
اگر اسی کا نام علم ہوتا کہ ہم بس چیز کو رٹ لیتے اور بس علم کافی تو یہ اتنا ڈھیروں کتابوں کی کیا ضرورت ہے، اور یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ایک بہت معمولی سا حصہ ہے، معمولی سا حصہ ہے جو ہم یہاں پر ہم نے بیٹھ کر جمع کریں، معمولی سا حصہ ہے، اس میں آگے کیا کچھ ہے، ایک ایک حدیث پر اور ایک ایک جو ہے وہ قرآن کی تفاسیر کو اگر دیکھیں 3.5 لاکھ قرآن کی تفسیریں، 3.5 ماشاء لاکھ۔ اللہ میں تو کبھی کہیں کوئی چیز اٹھا لوں تو کہتا اللہ میں بہت چھوٹی زندگی، کاش کہ کوئی لاکھ سال کی ہوتی تو بندہ چلو ایک علم میں 20 سال، دوسرے علم میں 30 سال، ایک میں 50 سال، ماشاء لیکن اللہ کل ہی 50 سال ہے تو اس میں کیا کرے گا، کیا جائے گا، عجیب عجیب تو چکھنے والی بات ہی ہے، حقیقت کہہ رہا ہوں۔ اور علماء ہم تو خیر کچھ بھی نہیں ہیں، بڑے بڑے علماء یہ آہیں بھرتے چلے گئے، اللہ زندگی اور مل جاتی تو کچھ کر لیتے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ 120 سال کی عمر میں، ان کا واقعہ لکھا ہے 120 سال عمر حضرت کی تھی تو ان کی بھویں بھی گر گئی تھی تو ایسے اٹھا کر دیکھتے تھے ایسے۔ اسی وقت میر جرجانی سے کہا تھا نو میر والے سے کہ میں نہیں پڑھا سکتا، میرے شاگرد مبارک شاہ پر مصر چلے جاؤ، میری یہ حالت۔ تو کسی نے بتایا کہ حضرت فلانا جو علم ہے اس میں بندہ بڑا ماہر ہے، حضرت کو علم آتا تھا لیکن چونکہ ہر عالم کے اپنا فیلڈ ہوتا ہے، وہ تفسیر کے بہت بڑے امام ہیں، ان کی تفسیر رازی بہت بڑی تفسیر، یہ سفید رنگ کی جو تفسیر ہے یہ ان کی تفسیر ہے، تفسیر کبیر۔ 5 وہ تفسیریں جو تمام تفاسیر کی بنیاد ہے، ان میں سے ایک یہ ہے، آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں 3 لاکھ سے اوپر جو تفسیریں، ان میں 5 تفسیریں بنیاد ہے۔ مفتی تقی صاحب نے علوم القرآن میں فرمایا ان میں سے ایک یہ، اتنا بڑا آدمی ہے، لیکن ایک دوسرا علم ہے دین کا، وہ بھی علم ہے، وہ بھی آتا ہے لیکن ماہر ہونا چاہتے۔ اب بتاؤ اتنا بڈھا، تو ہم نے شاگرد سے کہا کہ سنا ہے فلاں ایک عالم اس کا ماہر ہے، مجھے وہاں لے چلو۔ میں نے کہا حضرت تو آپ اس عمر میں آپ کنی میں مجھے لے جاؤ۔ اب شاگردوں نے حضرت کو خچر پر سوار کیا، واقعہ لکھا خچر پر، اور لے گئے، وہ دور نہیں تھا فاصلہ ان کا، تو وہاں پر پہنچے تو وہ حضرت جی کا شاگرد تھا، وہ تو قدموں میں گرا، حضرت کیسے، کبھی پتہ چلا فلانے فن تجھے خوب آتا ہے، ہمیں بھی سکھا۔ حضرت توبہ توبہ، میں حضرت وہیں آ جاتا ہوں، آپ نے تکلیف کی، کہا کہ نہیں، طالب علم وہ ہے جو چل کے جائے، اللہ اکبر۔ اور کہا تو کیسے پڑھاتا ہے اپنے شاگردوں کو، کہا کہ جی میں تو ممبر پر بیٹھتا ہوں، شاگرد نیچے، کہا کہ چل ممبر پر بیٹھ، شاگرد نیچے بیٹھے۔ عجیب واقعہ لکھا ہے، اور نے خیر جو تھی چند باتیں انہوں نے بتائی ہیں، تو بڑے آدمی تھے تو چند باتوں میں چابی لینی ہوتی، باقی تو کوئی اتنی خاص ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہ سب چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے اس کو آپ معمولی نہ سمجھیں، اس کو اپنے اندر بٹھانے کی کوشش کریں۔ ماشاءاللہ آپ کے اساتذہ کرام سب ماہر ہیں، تربیت یافتہ ہیں، اور علم اور عمل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے، اس سے فائدہ حاصل کریں، اس سے فائدہ حاصل کریں، ورنہ دنیا میں علوم تو پڑھائے جا رہے ہیں، یا آکسفورڈ میں بھی یہی پڑھائے جاتے ہیں، پڑھانے والے انگریز ہیں، یہودی، ترکی میں ہم نے دیکھا پڑھا رہے ہیں، وہ جہاں حدیث پڑھا رہا ہے وہیں اس کے ساتھ ہی اس کا سگار رکھا ہوا ہے، سگریٹ کا بھی، وہ کش بھی لگاتا ہے اور حدیث کی شرح کر رہا ہے، پینٹ شرٹ پہنے ہوئے۔ بخارا سمرقند میں بھی یہی حال ہے، بلکہ مدرسے میں نے ایک جگہ وزٹ کیا تو وہ سارے طالب علم باہر سگریٹ پھونک رہے تھے، بعد میں گھنٹی بجی تو سبق میں بیٹھے ہوئے، ذرا بھی ضرب ہو رہا ہے وہاں پر، گردانیں پڑی جا رہی ہیں۔ اللہ کا فضل ہے آپ کے پاکستان کی زمین کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر نوازا ہے کہ ایسے علماء ہیں جو سنت میں ڈھلے ہوئے ہیں، عمل میں بھی پورے ہیں۔ پھر چشمہ جب ایسا اعلیٰ ہوتا ہے تو اس سے پیا گیا پانی بھی فائدہ پہنچاتا ہے، اسے ان کی قدر کریں اور سیکھیں، ضائع وقت سے بچیں، اس کو معمولی نہ سمجھیں، محنت کریں، آپ کو چسکا لگ جائے پھر زندگی بھر انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آگے بڑھتے رہنا۔ اپنے طور پر بہت بڑا فیلڈ ہے، اساتذہ سے پوچھ کر آپ اپنے آپ صلاحیت کو بڑھاتے رہنا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے بہت خوش ہوئی آپ حضرات سے مل کر، اللہ کا شکر ہے آپ لوگ جو ہے اپنی مصروفیات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی، اللہ تعالیٰ کے انتخاب ہے، اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔
اللهم لك الحمد كما صلی علی محمد وفل بنا كما انت لفنك انت التقوى والمغفرة. اللہ وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي والهدى انك على كل شيء قدير. یا اللہ ہمیں بھی اور یا اللہ طلبہ کو یا اللہ اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، علم کی خدمت کے لیے قبول فرما. یا اللہ ہمیں بھی، ہمارے اولادوں کو، قیامت تک آنے والی نسلوں کو، ہم سب کو یا اللہ علم نافع عمل مقبول عطا فرما، علم نافع عمل مقبول عطا فرما. یا اللہ اس ادارے کو، اس کی ساری یہ برکات ہیں، اس مرکز کو بھی، اس کی تمام شاخوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. یا اللہ جتنے لوگ بھی اس میں کام کر رہے ہیں، جس حیثیت سے جہاں جہاں کام کر رہے ہیں، یا اللہ سب کو خیر و برکت نصیب فرما. اور یا اللہ اس ادارے کو ہمارے لیے، ہمارے بڑوں کے لیے، ہمارے بعد والوں کے لیے صدقہ جاریہ فرما. یا اللہ اس علم دین کے حصول میں ہر طرح کی آسانیاں فرما، اور ہر قسم کی یا اللہ آفات سے ہم سب کو محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان کے تمام دینی اداروں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما. یا اللہ جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کے یا اللہ محترم، یا اللہ ہمارے استاد ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب سکندر رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما، عالین میں جگہ عطا فرما. یا اللہ بنوری ٹاؤن کی یا اللہ ذرے ذرے کی حفاظت فرما. یا اللہ ہر قسم کی شرور فتن سے محفوظ فرما. یا اللہ جو اکابر بزرگ ہمارے باقی ہیں ان کی عمر دراز فرما، ہمارے ساتھیوں کی عمر دراز فرما، ہمارے چھوٹوں کی عمر دراز فرما. یا اللہ ہم سب کو دیر تک دنیا میں رہ کر آپ کے دین کا بول بالا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ عالم اسلام کے اور پاکستان کی حفاظت فرما، ہر مسلمان کی حفاظت فرما. یا اللہ اس مختصر سے اجتماع کو قبول فرما، ان طلبہ کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.